قصور ہے، لیکن نبی آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا ہے، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک سچیت کرنے والا بھیجا ہے، ہم نے ہر قوم کے اندر جنت کے بارے میں بتانے والا، جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہر قوم کے اندر آیا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا، ایک سچیت کرنے والا بھیجا ہے۔ آپ کے یہاں پر بھی آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ ہم سے زیادہ آپ کو جاننا چاہیے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ہندو بھائیوں میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہوگا، نہیں، آیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ نے فرمایا ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہم نے ہر قوم کے اندر، ہم نے ہر ایک سموہ کے اندر، ہم نے ہر ایک برادری کے اندر، ہم نے ہر ایک قوم کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، ایک میسنجر بھیجا ہے، ایک ڈرانے والا بھیجا ہے، ایک پیغمبر بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا۔ اگر ہمارے ہندو بھائیوں میں کوئی نبی نہیں آیا تو قیامت کے دن یہ قوم تو جنتی ہو جائے گی اور کہے گی کہ اللہ مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا، ہمیں تو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں آیا تھا، جب ہمارے پاس کوئی نبی ہی نہیں آیا تو ہم جہنم میں کیوں جائیں۔ اس لیے یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ نے کہہ دیا ہر قوم، ہر امت، ہر ذات، ہر سموہ کے اندر ہم نے ایک نبی کو بھیجا ہے، رسول کو بھیجا ہے، پیغمبر کو بھیجا ہے۔ ہر قوم کے اندر، ہر جماعت، ہر ذات کے اندر، ہر سموہ کے اندر ہم نے بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ایک رسول، اور اس رسول کی دعوت کیا تھی؟ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ نے کیا کہا؟ ہر امت میں، قوم میں ایک رسول، اور اس رسول کی دعوت، اس رسول کا نمنترن، اس رسول کا پیغام، اس رسول کا میسج، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے بچو، طاغوت کی پوجا سے بچو۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن قیم نے شارٹ میں لکھ دیا ہے، علامہ ابن قیم نے شارٹ میں بتا دیا طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ کلو ما عبد من دون اللہ، کلو ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر کی جائے، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جائے، اللہ کے علاوہ جس کی بھی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ طاغوت ہے۔ اگر کوئی آپ بھی اپنے باپ کو سجدہ کر رہا ہے تو باپ طاغوت ہے، اپنی ماں کو سجدہ کر رہا ہے تو ماں طاغوت ہے، اگر کسی اونچے اسٹیچو پر اگر اپنی پیشانی جھکا رہا ہے تو وہ اسٹیچو طاغوت ہے، اگر کسی مزار پہ جھک رہا ہے تو وہ طاغوت ہے، اگر کسی نبی، رسول، مولوی اور پیر کی قبر پہ جھک رہا ہے تو وہ طاغوت ہے۔ کلو ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے، اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے وہ طاغوت ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، قرآن نے کیا کہا؟ سارے نبیوں کی دعوت یہ ہے کہ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اس نے ساتھ بھی یہ بھی کہہ دیا واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کی عبادت سے بچو، طاغوت کی پوجا سے بچو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دور سے کوئی دیہاتی، کوئی اعرابی آیا اپنے ضروری کام سے، اور جب جانے لگا تو سوچتا ہے کہ چلو اللہ کے رسول سے ملاقات کر لیں۔ نبی اکرم سے ملنے آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اپنے شہر میں جانا ہے، مجھے اپنی بستی میں جانا ہے، مجھے اپنے گاؤں میں جانا ہے، گاؤں دور ہے، اگر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے اگر میں اپنے گاؤں نہیں پہنچا تو راستے میں بڑے خطرناک جنگل پڑتے ہیں، اے اللہ کے رسول ان جنگلوں سے اگر میرا گزر ہوگا تو خطرناک جانوروں کا سامنا ہوگا، اور ڈر ہے کہ وہ خطرناک جانور کہیں حملہ نہ کر بیٹھے، اس لیے میرے وقت کا خیال رکھا جائے، لیکن آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں کہ آپ سے ملاقات کر کے کیے بغیر جانا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ اے اللہ کے رسول آپ سے ملاقات ہوئی، چلتے
چلتے مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، آپ مجھے کچھ وعظ کر دیجئے، آپ مجھے کچھ نصیحتیں کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو نصیحت کی وہ بڑی پیاری نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا اے اعرابی، اے دیہاتی، تم اپنے گھر جاؤ، شوق سے جاؤ، اپنے اہل و عیال کے پاس جاؤ، اپنے بیوی بچوں کے پاس جاؤ، تم وہاں تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچو۔ اب جا رہے ہو تو جاؤ، میں تمہارا لمبا وقت برباد نہیں میں لمبا ٹائم نہیں لوں گا اور تمہارے وقت کو برباد نہیں کروں گا۔ ہاں بس ایک نصیحت تمہیں کرتا ہوں، سفر کر رہے ہو، جنگل کی سے ہوتے ہوئے جاؤ گے، اپنے گھر جاؤ گے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہنچنا بھی ضروری ہے۔ اگر راستے میں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو یاد رکھنا، آپ نے اس کو صرف ایک ہی بات کی نصیحت کی ہے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ آئے دور کے مسافر جاؤ اپنے گھر میں، لیکن جب سوال کرنے کی ضرورت آئے تو ایک اللہ سے سوال کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا دامن مت پھیلانا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں مدد طلب کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے تو صرف ایک اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلانا، ایک اللہ کے سامنے۔ وہ جانے لگا، جاتے جاتے آپ نے اس سے کہہ دیا، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، اگر جوتے کا تلوا بھی ٹوٹ جائے تو اس کا سوال بھی تمہیں ایک اللہ سے کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کی تعریف یہ ہے، اسلام کی پریبھاشا یہ ہے، اور یہی دعوت توحید ہر نبی کی تھی، ہر پیغمبر کی تھی، اور اسی دعوت توحید کے لیے تو محمد رسول اللہ اعلان کر رہے ہیں بزبان قرآن، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارا، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم سب ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ ایک دعوت تھی جو آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک تمام نبیوں کی یہی دعوت تھی، یہی توحید ہے، یہی اسلام ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسلام کو اللہ رب العالمین نے بہت سی خصوصیتوں سے نوازا ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دین توحید ہے۔ اور بھی مذہب توحید کے دعوے دار ہیں، لیکن ان مذاہب کے اندر شرک بھی پایا جاتا ہے۔ مثلا ہمارا ہندو دھرم جہاں یہ کہتا ہے ایکم برہما دتیہ ناستے کنچن، ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں، اس برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے دوسرا نہیں، ایک ہی ہے دوسرا نہیں، بالکل نہیں، قطعی نہیں، ہرگز نہیں، ذرا سا بھی نہیں۔ جہاں ہندو دھرم یہ کہتا ہے، وہیں ہندو دھرم یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارے 35 کروڑ دیوی دیوتا ہیں۔ منوسمرتی کو اگر آپ پڑھیں گے تو تمہارے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، اور ایشور کو، اللہ کو پرسن کرنے کے لیے سبھی دیوی دیوتاؤں کو پرسن کرنا ضروری ہے۔ ایک دن میں ایک ہی دیوی اور ایک ہی دیوتا خوش ہو سکتا ہے، دو نہیں۔ ایک دن میں ایک دیوی کو یا ایک دن میں ایک دیوتا کو پرسن کرو، اور 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو پرسن کرنا، خوش کرنا ضروری ہے۔ یدی ایک بھی ناخوش رہ گیا، ایک بھی اپرسن رہ گیا تو زندگی بھر کی تپسیا بھنگ، زندگی بھر کی عبادت بیکار۔ اب 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہمیں کتنا وقت چاہیے؟ 33 کروڑ دن، کیونکہ ایک دن میں ایک ہی دیوی یا ایک دیوتا خوش ہوتا ہے بس۔ تو 33 کروڑ کو خوش کرنے کے لیے کتنا دن چاہیے؟ 33 کروڑ۔ کیا انسان کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کر سکے؟ بیچ میں ہی اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، بیچ میں ہی وہ مر جائے گا، 33 کروڑ دیوی دیوتا کو وہ خوش نہیں کر سکتا۔ تو جہاں ہندو دھرم توحید کی دعوت دے رہا ہے، وہیں پر شرک کی بھی دعوت موجود ہے، 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرو۔
جو عیسائیت، جو بائبل یہ کہہ رہی ہے there is no God but God is only one، کوئی خدا نہیں، there is no God، کوئی اللہ نہیں، but God is only one، ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، اسی سے مانگو۔ وہی عیسائیت، وہی بائبل یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جیسس، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، سن آف گاڈ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ غور کیجئے، اور عیسائیوں میں ایک فرقہ 3/1 اور 1/3 اس اصول کا قائل ہے، وہ 3 کو ایک اور 1 کو 3 مانتا ہے۔ عیسیٰ، مریم اور اللہ، یہ تینوں ایک ہے۔ عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے، مریم ہی عیسیٰ ہے، مریم ہی اللہ ہے، اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے۔ عیسائیوں کا ایک فرقہ 3 کو ایک اور 1 کو 3 مانتا ہے۔ جو عیسائیت یہ کہہ رہی ہے there is no God، کوئی اللہ نہیں ہے، but God is only one، اللہ ایک ہے۔ جو عیسائیت توحید کی یہ دعوت دے رہی ہے، وہی عیسائیت میرے بھائیوں شرک کی بھی دعوت دے رہی ہے، اور کیا کہہ رہی ہے؟ سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ۔ اور وہی عیسائیت یہ کہہ رہی ہے اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے، مریم ہی اللہ ہے، مریم ہی عیسیٰ ہے، عیسیٰ ہی اللہ ہے اور عیسیٰ ہی مریم ہے، یعنی وہ 3 ایک ہے اور 1 3۔ یہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ پھر جن لوگوں نے عیسائیوں کو تمہارے عقیدے کے مطابق سولی پر لٹکا کر مار ڈالا، تو عیسائی لوگ جواب دیں، جب عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے، تو اس فلسفے کا پھر کیا جواب ہے؟ عیسیٰ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا، صلیب پہ چڑھا دیا گیا تمہارے عقیدے کے مطابق۔ تو جب عیسیٰ مر گئے، عیسیٰ کو موت آ گئی، عیسیٰ کو سولی پر دے دی، تو تمہارے عقیدے کے مطابق پھر یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو موت آ گئی، مریم کو موت آ گئی، کیونکہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے۔ یہاں آپ کا اصول کہاں چلا جاتا ہے؟ یہاں آپ کا ضابطہ کہاں چلا جاتا ہے؟ یہاں آپ اپنے اصول اور اپنے ضابطے میں کیوں بے بس ہو جاتے ہیں؟ قرآن کے اندر توحید ہی ملے گی، شرک کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔ مسلمانوں میں شرک پایا جاتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہماری کتاب، ہماری ٹیکسٹ بک، ہمارا قرآن، ہمارا اسلام شرک کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آئیے قرآن ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہے، قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اللہ نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا، اس نے ڈنکے کی چوٹ پر توحید کا درس ان جملوں میں پیش کیا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منہ۔ اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے بیٹا بیٹی مانگ رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کے آستانوں پہ جا رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال کر رہے ہو، وہ اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی کے بھی خالق نہیں ہے، ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهَا، اگرچہ وہ اس ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے سب مل جائیں، کشمیر سے کنیا کماری تک، بریلی سے بغداد تک، سب کو اکٹھا کر لیں، سب جمع ہو جائیں، پھر بھی سب مل کر ایک مکھی کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، کمزور کمزور سے مانگ رہا ہے، بے بس کے پاس جا رہا ہے، لاچار کے پاس جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں قرآن نے کتنے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے، ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی خالق نہیں ہے۔
وہ تو اتنا کمزور ہے جس کو تم پکار رہے ہو. مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے, چھین لے جائے, ان کی مٹھائی پر بیٹھ کر تھوڑا سا چوس لے, کسی گلاب جامن کا رس یا کسی مٹھائی کی تھوڑی سی شکر چینی اگر لے کر اڑ جائے تو یہ سب مل کر اس سے وہ چیز واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. کہاں پہنچا دیا اللہ تبارک و تعالی نے. اس لیے اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ توحید پر قائم ہے. مسلمانوں میں شرک ہے یہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہماری کتابیں شرک کی دعوت نہیں دیتی ہیں. قرآن اور حدیث کے اندر شرک نہیں ملے. اسلام کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین رسالت ہے. رسول کا صحیح انٹروڈکشن اسلام نے دیا ہے. ورنہ دنیا میں کوئی ایک ایسا دھرم بتاؤ جنہوں نے اپنے یہاں آنے والے مہان پرشوں کو بھگوان کا درجہ نہ دیا ہو. پیغمبر کو, مہان پرش کو بھگوان کا درجہ دے دیا, گاڈ بنا دیا, اللہ کا درجہ دے دیا. کسی بھی مذہب کو اٹھا کر دیکھ لو. سکھوں نے گرو نانک, پڑھیے گرو گرنتھ, سکھوں نے گرو نانک کو بھگوان کہہ دیا. جینیوں کی پڑھیے جین شاستر, جینیوں نے مہاویر جی کو بھگوان کا درجہ دے دیا. گوتم بدھ جس کا علاقہ یہ لمبنی ہے اور ہزاروں بدھسٹ آتے ہیں آپ کے علاقے میں ٹہلنے کے لیے, آپ گوتم بدھ کی بدھزم پڑھیے. بدھزم میں بھی بدھ کو بدھ بھگوان. لمبنی میں چلے جاؤ جہاں گوتم بدھ کی کا اسٹیچو مورتی بنی ہے, وہاں ان کے نیچے بدھ کو بدھ بھگوان لکھا ہوا ہے. بدھسٹوں نے بھی گوتم بدھ کو بھگوان کا درجہ دے دیا. عیسائیوں نے عیسیٰ کو سن آف گاڈ, اللہ کا بیٹا کہہ دیا. یہودیوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. میرے بھائیوں, دنیا میں کوئی ایک ایسا مذہب دکھاؤ جنہوں نے اپنے یہاں آنے والے مہان پرشوں کو انسانیت سے نکال کر بھگوان کا درجہ نہ دیا ہو. ہمارے ہندو بھائیوں نے سب سے بڑے مہان پرش کرشن جی کو بھگوان کا درجہ دے دیا اور رام چندر جی کو انہوں نے بھی بھگوان کا درجہ دے دیا. ہمارے یہاں آنے والے مہان پرش کو قرآن نہ بھگوان کا درجہ دیتا ہے نہ اللہ کا درجہ دیتا ہے. اعلان کرتا ہے قل انما انا بشر مثلکم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے پیارے حبیب, اپنی زبان سے اعلان کر کے اپنا انٹروڈکشن کرا دو, اپنا تعارف کرا دو دنیا والوں کو کہ انما انا بشر مثلکم, میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں, میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. تمہارے دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ, تمہارے دو پیر میرے بھی دو پیر, تمہارے دو کان میرے بھی دو کان, تمہاری دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں. تم چلتے ہو ہم بھی چلتے ہیں, تم سوتے ہو ہم بھی سوتے ہیں, تم کھاتے پیتے ہو ہم بھی کھاتے پیتے ہیں. تمہیں بیویوں کی ضرورت پڑتی, ہماری بھی بیوی ہے. تمہارے بچے ہوتے ہیں, ہمارے بھی بچے ہیں. تمہیں دکھ درد پہنچتا ہے, ہمیں بھی دکھ درد پہنچتا ہے. تمہارے بچے بیمار ہوتے ہیں, ہماری بھی. زینب کی بیٹی نوازی ہماری بیمار ہوئی اور میرے ہی ہاتھوں میں اس نے دم توڑا. ہمارا ایک ماریا قبطیہ کے بدن سے پیدا ہونے والا بیٹا ابراہیم نے بھی میرے ہی ہاتھوں میں اپنی آخری سانس لی. ہمیں بھی دکھ درد پہنچتا ہے, ہمیں بھی بیماری ہوتی ہے, درد سر ہمیں بھی ہوتا ہے, بخار ہمیں بھی آتا ہے. ہم انسانیت کے ناطے, بشریت میں, انسان ہونے میں ہم بھی تو تمہارے ہی طرح ہیں. قل انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. فرق اتنا ہے ہم میں اور تم میں, یوحی الیہ, ہماری طرف اللہ کے پاس سے وحی آتی ہے, جبرائیل آتے ہیں, پیغام آتا ہے, بس پرشورام آتے ہیں, جبرائیل آتے ہیں, یہ ہمارے پاس قرآن کی آیتیں لے کر آتے ہیں. اس وحی کے اس مقام تک ہمیں پہنچا دیا ہے, ہمارا درجہ بڑھا دیا ہے, ہمارا مقام بڑھا دیا ہے, لیکن انسانیت سے نہیں نکالا. جیسے سنیچر اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ دن سب برابر ہیں, لیکن مقام و مرتبے میں جمعے کے دن کو فضیلت حاصل ہے. جیسے محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحج 12 مہینے برابر ہیں. 29 کے 30 کے یہ 12 مہینے برابر ہیں, لیکن مقام و مرتبے میں
رمضان کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. جس طریقے سے ان کو فضیلت حاصل ہے ایسی انسان ہونے میں ہم اور تم برابر ہے، لیکن مقام و مرتبے میں جو درجہ میرا ہے، جو سریشٹھا میری ہے، جو افضلیت میری ہے، وہ تمہاری نہیں. اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں. یوحا الیہ، ہماری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. اللہ نے اس وحی کی وجہ سے مجھے سید الانبیاء بنا دیا، تمام نبیوں کا سردار بنا دیا، تمام پیغمبروں کا سردار بنا دیا. سید ولد آدم، ساری مخلوق کا مجھے سردار بنا دیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ تو وحی کی کرامت ہے. وحی الہی نے اس مقام و مرتبے کو بڑھایا. انسان ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، سارے نبیوں کو اٹھا کر دیکھ لو، سارے مہان پرشوں کو اٹھا کر دیکھ لو، ان کے ماننے والوں نے ان کو انسان نہیں رہنے دیا، انسانیت سے نکال کر باہر کھڑا کر دیا، بھگوان کا دیوتا کا درجہ دے دیا، اللہ کا درجہ دے دیا. لیکن اسلام نے اپنے نبی کو، پیغمبر کو انسان کے درجے سے نکالا ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے نکالنے کی کوشش بھی کی تو اللہ کے رسول نے یہ کہہ کر منع کر دیا، لا تطرونی کما اطرت النصارى. او لوگوں، مجھے حد سے آگے نہ بڑھاؤ، میرا مقام و مرتبہ حد سے آگے نہ بڑھاؤ. جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کا بڑھا دیا، ان کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے. میں صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہو، مجھے اللہ کا رسول کہو. پہلے میں محمد ابن عبداللہ ہوں، بعد میں محمد الرسول اللہ ہوں. پہلے میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، بعد میں محمد الرسول اللہ ہوں. اس لیے جب تحیات میں بیٹھو تو پہلے عبدہ کہنا، بعد میں رسولہ کہنا. اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کیونکہ تم اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اور لوگوں نے اپنے مہان پرشوں کو بھگوان بنایا. جب تک تم مجھے اللہ کا بندہ نہیں مانو گے، اللہ بھی تمہیں مسلمان نہیں مانے گا. پہلے تم مجھے اللہ کا بندہ مانو اور بعد میں مجھے اللہ کا رسول مانو. کلمہ بھی پڑھو تو یہی پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ بے شک محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. رسالت کا صحیح تصور اسلام نے پیش کیا ہے. دنیا والوں کے خوف سے دور ہم بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. سارے لوگوں نے اپنے اپنے مہان پرشوں کو انسانیت سے نکال دیا، لیکن ہمارے نبی انسان تھے، بیوی تھی، بچے تھے، بیمار بھی ہوتے تھے، خوشیاں بھی ملتی تھی اور غم بھی آتے. بلکہ یہاں تک کا دعا مانگی اور اس دنیا سے رخصت ہونے سے 4 دن پہلے اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا تھا لوگوں کے سامنے اور اللہ کے سامنے دعا کرتے ہوئے کہا تھا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ میری قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنا دینا، چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا، ایسا کوئی بت نہ بنا دینا کہ لوگ وہاں کر پھول چڑھانے لگے، مالائیں چڑھانے لگے، عبادت کرنے لگے، سجدہ کرنے لگے. یہ اس نبی کا، اس رسول کی دعا ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. رخصت ہونے سے پہلے پہلے یہ کہتا جا رہا ہے، الہ العالمین میری قبر کو چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا، میری قبر کو معبد نہ بنا دینا، عبادت خانہ نہ بنا دینا، سجدے کی جگہ نہ بنا دینا. رسالت کا صحیح تصور پیش کیا. اور اسی لیے ویدوں میں جو منتر آئے، کسی میں بھی محمد کا نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو بھگوان اس کے آگے نہیں آیا. پرش ودہمد پرش مہانیما دت ورن تپس پرستات. ودہمد بہت بڑا ودوان جس کا نام احمد ہوگا، پرش انسان ہوگا. ودہمد پرش بہت بڑا ودوان جس کا نام احمد ہوگا، پرش انسان ہوگا. مہان اماد مہان پرش ہوگا، اتنا مہان ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا پرش اتنا مہان نہیں ہوگا. مہان اماد
वरुण तपसा, अल्लाह का, ईश्वर का बहुत ही नाम लेने वाला, तपस्या करने वाला, बहुत ही ज्यादा जिक्र करने वाला होगा। वरुण तपसा, अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाला होगा। प्रस्ताव उसी की कुटिया में चले जाना, प्रस्ताव उसी के नक्शे कदम पे चलना, वो जो बोले उसी को मानना। यन्नियाया, स्वर्ग में जाने का, पैराडाइज में जाने का, जन्नत में जाने का अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। अल्लाह का नबी अकरम से ज्यादा नाम लिया ही किसने है? कहीं पढ़ लीजिए। हिंदू भाइयों से पूछिए खाना खाओ तो क्या पढ़ो, ईसाइयों से पूछो खाना खाओ तो क्या पढ़ो, यहूदियों से पूछो कि खाना खाओ तो क्या पढ़ो, बुद्धिस्टों से पूछो खाना खाते हो तो तुम क्या पढ़ते हो, इन्हीं धर्म वालों से पूछो खाना खाने के बाद जब फारिग होते हो तो क्या पढ़ते हो, छत पे चढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, पहाड़ी से नीचे उतरते हो तो क्या पढ़ते हो, पूछो लैट्रीन में जाते हो तो क्या पढ़ते हो, निकलते हो तो क्या पढ़ते हो। ताज्जुब की बात यह है, इन तमाम मज़ाहिब का, इन तमाम धर्मों का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको न खाने की दुआएं मिलेगी, न पानी पीने की मिलेगी, न चलने की दुआ, न उठने की दुआ। और यहाँ देखो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुबह उठते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। वुजू बनाने बैठते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह। मस्जिद में दाखिल होते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। मस्जिद से निकलते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिक। नमाज पढ़ते हैं अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाहु अकबर। जब तक क़याम में अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना ख़ताया या सुब्हानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह का नाम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह का नाम। रुकू में जाते हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। रुकू में जब तक रहते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली या सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह या सुब्हान रब्बियल अज़ीम, अल्लाह का नाम। रुकू से उठते हैं तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह का नाम। रुकू के बाद भी रुकते नहीं है, रब्बना वलकल हम्द, अल्लाह का नाम। सजदे में जाते हैं तो अल्लाहु अकबर, सजदे में दुआ पढ़ते हैं तो अल्लाह का नाम। सुब्हान कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाह का नाम। दोनों सजदों के बीच में अल्लाह का नाम, रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली, अल्लाह का नाम। मेरे प्यारे साथियों, अब तहियात में बैठे हैं तो अल्लाह का नाम। अब तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, सलाम फेरते हैं, नमाज शुरू की तो अल्लाह के नाम से, नमाज खत्म कर रहे हैं तो अल्लाह के नाम पर खत्म। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब तक बैठे हैं दुआ पढ़ रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम, अल्लाह का नाम। गौर कीजिए, घर में दाखिल हो रहे हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। घर से निकल रहे हैं तो अल्लाह का नाम। छत पे या पहाड़ी पे चल रहे हैं तो अल्लाह का नाम। उतर रहे हैं तो अल्लाह का नाम। कपड़ा पहन रहे हैं तो अल्लाह का नाम। घर में दाखिल हो रहे हैं तो अल्लाह का नाम। किसी से सलाम कर रहे हैं तो अल्लाह का नाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उसने छींक आई तो अल्लाह का नाम, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी दूसरे को छींक आई, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो नबी उसको भी याद दिला रहे हैं, यरहमुकल्लाह, अल्लाह का नाम। मेरे भाइयों, पूरी यहाँ तक कि लैट्रीन और क़ज़ाए हाजत में जा रहे हैं तो अल्लाह का नाम। खाना खाने बैठे तो बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, अल्लाह का नाम। खाना खा के फारिग हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। बिस्तर, लैट्रीन, क़ज़ाए हाजत के लिए जा रहे हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, अल्लाह का नाम।
صبح اٹھے تھے تو اللہ کا نام، اب بستر پہ سونے جا رہے ہیں تو آخری کلام بھی اللہ کا نام، اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ کا نام۔ غور کرو، اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا، یہاں تک کہ بیوی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور بیوی کے ساتھ جمع کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ادھر بھی اللہ کا نام، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، ہم بستری کی دعا، وہاں پر بھی اللہ کا نام، کہ اللہ آج جو ہم ملنے جا رہے ہیں اس سے اگر تو مجھے اولاد دے تو شیطان کے شر و فتن سے محفوظ رکھنا، ادھر بھی اللہ کا نام۔ جائیں اور سارے بھارت کے پنڈت مل کر پڑھیں اور غور کریں کہ ورلتبسا، اللہ کا نام اس سے زیادہ لینے والا کہاں ملے گا؟ ایشور کی، اللہ کی سب سے زیادہ تپسیا کرے گا نام لینے والا ہوگا۔ اور پھر کہا پرستاد، اسی کی کٹیا میں چلے جانا، یعنی آیا سورگ میں جانے کا، پیراڈائز میں جانے کا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ملے گا جنت میں جانے کا، یعنی آیا خود آپ کی کتاب کہہ رہی ہے۔ تو رسالت کا صحیح تصور پیش کیا ہے اسلام نے۔ اسلام دین توحید ہے، اسلام دین رسالت ہے، اسلام دین انسانیت ہے۔ انسانیت کا سب سے بڑا درس اگر کسی نے دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے۔ اٹھ جائیں ساری